ذرا تصور کریں، سوچیے آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف صرف بے انتہا سمندر ہے، نہ کوئی زمین، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی انسان۔ بھوک آپ کے جسم کو کھا رہی ہے اور پیاس آپ کے ہونٹوں کو چیر رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ موت آپ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ رات کے اندھیروں میں صرف لہروں کا شور سنائی دیتا ہے، دل میں جلتا سورج آپ کی جلد کو جھلسا دیتا ہے۔ آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہے، لیکن آپ کا دل ابھی بھی ہلکی سی امید کی دھڑکن کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے ایک ایسے انسان کی جس نے 438 دن تک سمندر کے رحم و کرم پر زندگی اور موت کی سب سے بڑی جنگ لڑی۔ دوستو، پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے کہیں بڑا ہے۔ دنیا میں 5 سمندر ہیں، ان میں سے سب سے بڑا پیسیفک اوشن ہے، جو 165 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی کل زمین بھی اس سے بھی بہت چھوٹی ہے، صرف 148 ملین مربع کلومیٹر۔ اس سمندر میں بے شمار جزیرے ہیں جن پر آج تک کوئی انسان قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ یعنی اگر کوئی شخص بحر الکاہل میں گم ہو جائے تو اس کے ملنے کے امکانات تقریباً 0 ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک آدمی نے ایک ہفتہ نہ، ایک مہینہ نہ، بلکہ پورے 438 دن تک اس سمندر میں بہتا رہا، جی ہاں، یہ حقیقت ہے خوسے سلواڈور الوارنگا کی۔ تاریخ 17 نومبر 2012 میکسیکو کے چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ازول سے 36 سالہ خوسے، جو ایک تجربہ کار مچھیرے تھے، اپنے ساتھی کے ساتھ سمندر میں مچھلی پکڑنے نکلے۔ ان کی 7 فٹ لمبی کشتی میں صرف ایک انجن تھا، ایک کولر مچھلی کے لیے اور ایک دن کا کھانا۔ لیکن سمندر کے بیچ ایک طوفان نے حملہ کر دیا۔ 6 گھنٹوں تک وہ لہروں سے لڑتے رہے اور کنارے پر آنے کی کوشش کرتے رہے۔ صرف 20 کلومیٹر دور ساحل تھا کہ اچانک انجن بند ہو گیا۔ خوسے نے اپنے مالک کو پیغام بھیجا اور مدد کا انتظار کرنے لگا، لیکن ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی۔ ہوا نے کشتی کو مزید دور دھکیل دیا اور ان کے گاؤں کا افق کے پار غائب ہو گیا۔ 5 دن گزرے اور وہ زمین سے 450 کلومیٹر دور نکل گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ننگے ہاتھوں سے سمندری پرندے پکڑنے شروع کیے، کچی مچھلیاں کھائی اور بارش کا پانی بوتلوں میں جمع کیا۔ جب کئی دن بارش نہ ہوتی تو وہ کچھوے اور مچھلیوں کا خون پینے پر مجبور ہو جاتے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ 4 ماہ بعد خوسے کا ساتھی امید ہار گیا اور اپنی جان لے لی۔ اب خوسے مکمل طور پر اکیلا رہ گیا۔ 6 مہینے بعد خوسے نے ایک بڑا کارگو جہاز دیکھا۔ وہ چیخا، ہاتھ ہلایا، ہر ممکن کوشش کی، لیکن جہاز اسے دیکھے بغیر گزر گیا۔ وہ امید جو دل میں جل رہی تھی دوبارہ بجھ گئی۔ خوسے 11 مہینے تک بہتا رہا، 8000 کلومیٹر کا سفر، جلتے سورج کے نیچے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں۔ جنوری 2014 خوسے نے پانی میں ایک ناریل تیرتے دیکھا۔ یہ زمین کی نشانی تھی۔ اور پھر ایک جزیرہ نظر آیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھ سے نکل نہ جائے، اور کشتی چھوڑ کر سمندر میں کود گیا، تیر کر کنارے تک پہنچا۔ 14 مہینے بعد پہلی بار اس کے پاؤں زمین کو چھوئے۔ یہ مارشل آئی لینڈ کا بون ایٹول جزیرہ تھا، اپنے آغاز سے 11000 کلومیٹر دور۔ مقامی لوگوں نے اسے بچایا اور کچھ دنوں بعد وہ اپنے گھر واپس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ خوسے کی کہانی دنیا بھر کی خبروں میں چھا گئی۔ اس نے اپنی زندگی پر کتاب لکھی، 438 ڈیز، لیکن سب نے اس پر یقین نہیں کیا۔ کچھ نے الزام لگایا کہ اس نے اپنے ساتھی کو مرنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ اس پر مقدمہ بھی دائر ہوا، جسے خوسے نے ہمیشہ کے لیے رد کر دیا۔